بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انصار کا ایک نوجوان تھا جو بہت ہی نیک سیرت اور پاک باز تھا۔ ہر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا اور نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نوجوان پر انصار کی ایک بدکار عورت عاشق ہو گئی۔ جب بھی نوجوان رات کو مسجد سے گھر جاتا تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی، لیکن نوجوان کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ 3 روز تک مسلسل وہ عورت ہر رات کو عشاء کی نماز کے وقت وہاں کھڑی ہو جاتی اور نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی، مگر بے سود۔ جب نوجوان نے اس پر کسی قسم کی توجہ نہ دی، تب اس نے نوجوان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ اس عورت نے ایک انڈا لیا اور انڈے کو توڑ کر اس کی زردی کو پھینک دیا، مگر انڈے کی سفیدی کو اپنے کپڑوں اور رانوں کے درمیان ڈال دیا اور چلاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ فلاں نوجوان نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے کپڑوں پر لگے ہوئے نشانات دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کہ تجھ پر یہ عورت زیادتی کا الزام لگا رہی ہے۔ نوجوان رونے لگا اور اپنی جگہ چلا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اس عورت کی خواہش پر عمل نہ کیا تب اس نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے اور سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر سوچتے رہے کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اس معاملے کو آسان فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی ساری بات سنی اور پھر نوجوان کی بات سنی۔ پھر یہ حکم دیا کہ ابلتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی لایا گیا تب اس عورت کے داغدار کپڑے اتار کر اس پانی میں ڈال دیے گئے اور اس انڈے کی سفیدی کپڑوں پر ظاہر ہونے لگی اور سونگھنے سے بھی انڈے کے ذائقے کی تصدیق ہو گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس نوجوان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ابلتے پانی میں اس عورت کے کپڑے ڈالے گئے تو وہ جو انڈے کی سفیدی تھی ابلتے ہوئے پانی پر تیرنے لگی اور سونگھنے پر بھی اس سے انڈے کا ذائقہ آ رہا تھا۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس نوجوان نے جب اس کی خواہش پوری نہیں کی تو یہ عورت بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور اس لیے اس نے نوجوان پر جھوٹا الزام لگایا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ انسان بالکل بے گناہ ہو اور جرم کرنے والا کوئی اور ہو۔ بے شک کسی پر جھوٹی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔